میرے خیال میں مطالعہ کی چند فوائد ہے جو میں مختصراً بیان کرتا ہوں۔ پہلا، اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو بالکل نئی نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس میں بیان نہیں کر رہا، وہی باتیں ہیں جو میں تھوڑی سی ترتیب میں نے دی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کتاب سے علم اور معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب آپ کتاب پڑھتے ہیں کسی بھی موضوع پہ، اسی موضوع سے متعلق آپ کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کی ذہنی سطح جو ہے وہ بلند ہو جاتی ہے۔ بلکہ اگر آپ شاید مجھ سے اتفاق کریں گے کہ جو بندہ بولتا ہے اس کے پیچھے مطالعہ بولتا ہے، اگر مطالعہ نہیں ہے تو ایسے ہی وہ بول رہا ہے، اگر مطالعہ ہے تو اس پہ آپ کو ڈپتھ نظر آتی ہے، اس میں اثر نظر آتا ہے، چاہے وہ جیسے بھی جس شعبے کا بھی بندہ ہو، اس کا مطالعہ جو ہے وہ خود بخود بولتا ہے۔ اور پھر ہم یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یونیورسٹی کے اساتذہ کے لیے تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اتنے معلومات حاصل کرے اور جمع کرے، ایک پونجی لے کے وہ کلاس روم میں جائے، اور ان کے طلبہ جو ہے ان کو سنتے ہوئے اور ان کو دیکھتے ہوئے محسوس کرے کہ اس کے پیچھے ایک وسیع مطالعہ جو ہے وہ بول رہا ہے۔ پھر مطالعہ ذہنی آسودگی کا ذریعہ ہے۔ آپ تصور کریں کہ اس ماحول میں، اس مادیت میں، اس دوڑ دھوپ میں، اس تیز تر زندگی میں ذہن پر کتنا بوجھ پڑتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ذہن کا علاج ہم کبھی نہیں کرتے۔ ہمیں اگر کہا جائے، کسی سے کہے کہ مجھے زکام ہے، تو آپ سے کہیں گے کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جائے۔ اگر کہے کہ جی مجھے معدے میں تکلیف ہے، فلاں ڈاکٹر کے پاس جائے۔ لیکن اگر آپ کسی کے میرے ذہن میں مسئلہ ہے اور کسی نے کہا کہ آپ کو تو کسی ماہر نفسیات کے پاس جانے کی ضرورت ہے، تو اس کو گالی سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے ذہن کی صحت کا نہ ہمیں خیال ہے اور نہ اس کے لیے سوچتے ہیں، اس کو ہم نے بس ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا، حالانکہ اس کی آسودگی، اس کی صحت، مینٹل ہیلتھ، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ اگر آپ ضائع کریں، اس کو اگر آپ کھو دیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ کو کبھی خوشی نہیں ملے گی۔ تو کتاب وہ چیز ہے کہ وہ آپ کو ذہنی آسودگی دیتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ فوکس کرتے، جب آپ فوکس کرتے تو باقی تمام علائشوں سے، باقی تمام فکر اور پریشانیوں سے آپ وقتی طور پہ چھٹکارا حاصل کر کے کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ اگر کوئی فکشن ہے تو آپ اس فکشن کے اس کہانی میں چلے جاتے ہیں۔ اگر جنگل کی بات ہو رہی ہے تو آپ گھر میں ہیں اور آپ جنگل جا رہے ہوتے ہیں ذہنی طور پہ۔ اگر وہ کسی صحرا میں ہے تو آپ صحرا میں چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ کوئی تاریخی واقعہ ہے، تاریخ اسلام کا ہے، تو آپ جو ہے عرب کی وادیوں میں گھوم رہے ہیں۔ تو وہ جو فوکس آپ کا ہو جاتا ہے، اس کا لامحالہ آپ کے ذہن پہ ایک سودنگ ایفیکٹ آ جاتا ہے، اور آپ کا ذہن جو ہے وہ، ابھی میں ڈاکٹر ذوالفقار نیائی صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ہم تو بہت زیادہ مطالعے کرتے ہیں، اور لیکن یہ جو ادب ہے، لٹریچر، یہ انسان کی ذہن کو اور انسان کے جسم پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ باقی تو جو اخلاقی اور اصلاحی اثرات ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن اس کے آپ کے ذہن پر تو دوسری وہ ہے۔ پھر آپ کے ذہن میں وسعت آ جاتی ہے، آپ وسیع القلب ہو جاتے ہیں، آپ دوسروں کی بات برداشت کرنے لگتے ہیں، اور جب آپ خود بات کرتے ہیں تو آرگومنٹ کنسٹرکشن جس کو کہتے ہیں کہ آپ بات سلیقے کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ کرتے ہیں، ایسی بیتو کی باتیں آپ نہیں کرتے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ بہت وسیع مطالعہ کرتے ہیں، آپ جب ان کو سنتے تو مزہ آ جاتا ہے۔ آپ ان کے ویڈیو کلپس سنتے ہیں بعض مقررین کے، تو آپ کو بڑا اس میں لطف آتا ہے ان کی باتیں سننے میں۔ اس کے پیچھے ان کا اصل میں وہ مطالعہ ہے۔ آپ ایسے مفسرین ہیں ماشاءاللہ ہمارے اس وقت سوشل میڈیا پر، ان کے ویڈیو کلپس ریکارڈڈ موجود ہیں
وہ جس کو انگریزی میں ڈسٹریکشن کہتے ہیں کہ آپ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ امریکہ میں تو ایسے کلینکس بھی ہے کہ وہاں جب آپ جاتے ہیں آپ کو پریشانی ہے تو آپ کا خیال جو ہے وہ کسی دوسری طرف موڑ دیتے ہیں اور آپ اچھا محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیں صحابہ کرام کے بارے میں یہ واقعات ہیں، بلکہ غالباً مجھے آپ کریکٹ کر سکتے ہیں، غالباً حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں یہ ہے کہ کسی جنگ کے دوران اس کے جسم مبارک میں ایک سپلنٹر ایک ٹکڑا جو ہے وہ پھنس گیا لوہے کا، اس زمانے کے حساب سے جو اسلحہ ہوتا تھا، تو وہ جب نکال رہے تھے تو ان کو تکلیف ہو رہی تھی، تو انہوں نے التجا کی کہ ذرا انتظار کرے تاکہ میں نماز ادا کرنا شروع کروں، تو نماز کی حالت میں یہ نکالے۔ اب جب نماز کی حالت میں اس کی توجہ اللہ رب العالمین کی طرف ہو گئی تو وہ جسم سے اس کے درد سے جو ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں رہی اور وہ ٹکڑا اس کے جسم مبارک سے نکالا گیا۔ تو یہ ڈسٹریکشن والی جو چیز ہے، یہ آپ ویسے تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا ڈسٹریکشن ویسے کوئی اگر آپ منفی معنوں میں لے لے تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ انتشار ہوتا ہے، ذہن کے انتشار کو بھی آپ ڈسٹریکشن کہتے ہیں، لیکن اس کا پوزیشن یہ ہے کہ آپ وقتی طور پہ وری سے، پریشانیوں سے، درد سے، سر درد سے آپ نجات حاصل کرتے ہیں۔ میں اگر آپ کو اپنا تجربہ بتا دوں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں اکثر کلاس روم میں بیمار گھسا ہوں اور صحت یاب ہو کر نکلا ہوں۔ یہ اللہ کی شان ہے، اس میں کوئی کمال ہمارا نہیں ہے۔ سر میں درد ہے، لیکچر دیا، واپس نکلا تو درد جو ہے ماشاءاللہ افاقہ ہوا۔ بخار ہے اندر کے وقت، میرے ایک دوست نے مذاق میں کہا، میں نے جب ان کے ساتھ یہ شیئر کیا، اس نے کہا شاید آپ یہ بیماری 40 لوگوں میں تقسیم کر کے صحت یاب ہو کر باہر نکلتے ہیں۔ بہرحال یہ ہر ایک کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے، لیکن یہ میں ایک تجربہ، یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ڈسٹریکشن ہے کہ آپ کا ذہن کا جو ہے دھارا کسی اور طرف جو ہے مڑ جاتا ہے اور آپ اچھا محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ چیز مطالعے میں ہے۔ بس میں یہیں پہ بات بہت لمبی ہو گئی، میں افتخار عارف صاحب کے ایک شعر پہ اختتام کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو یہاں پہ بچوں والے ہیں، یعنی میرا مقصد یہ کہ جو بزرگ ہیں، والدین جو والد کی حیثیت سے یہاں بیٹھے ہوئے، وہ اپنے بچوں تک یہ میسج پہنچانے کی کوشش کریں، اور جو جوان ہیں وہ خود اس میسج کو پک کرنے کی کوشش کریں گے کہ مطالعے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک تجربہ بتا رہا ہوں کہ جو بندہ انٹیلیکچولی سٹرانگ ہو، انٹیلیکچولی سٹرانگ کون ہوتا ہے؟ جو وسیع المطالعہ ہوتا ہے، وہ ہر جگہ کامیاب ہوتا ہے، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ کلاس روم ہو، چاہے وہ سوشل ورک ہو، چاہے وہ آپ انٹیلیکچولی سٹرانگ ہیں تو آپ ہر جگہ سٹرانگ ہیں۔ بھئی ہم صرف جو ہے کلاس روم میں نہیں جاتے، 5 سال میں نے سیول سروس میں گزارے اور میں نے وہاں مطالعے کا زور دیکھا، مطالعے کی قوت دیکھی کہ کتنے مختصر عرصے میں ایک چیز آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اور اس کے مطابق پھر آپ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری کامیابی اسی میں، ہمارے اولاد کی کامیابی اسی میں ہے۔ میں اس پہ نہیں آ رہا کہ مطالعہ کیسے کیا چیزیں پڑھنی چاہیے، وہ تو بات پھر لمبی ہو جائے گی، اس پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ مطالعے میں پھر کیا بندہ کیا چوز کرے اور کون سی چیزیں منیمم ہو کہ وہ پڑھنا چاہیے۔ اس پہ میں نے ایک چھوٹا سا کلپ بنایا ہے جو کہ یوٹیوب پہ موجود ہے کہ بک ریڈنگ ہیبٹ جو ہے بچوں میں اور نوجوانوں میں کیسے پروان چڑھ سکتے ہیں، وہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ تو بس آخری بات میں یہی کر رہا ہوں، مجھے امید ہے میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں کیا۔ افتخار عرب کا ایک شعر آج صبح پڑھنے کو ملا کہ ایک چراغ اور ایک کتاب اور ایک امید اثاثہ، ایک چراغ اور ایک کتاب اور ایک امید اثاثہ، اس کے بعد تو جو کچھ ہے وہ سب افسانہ ہے۔ والسلام۔